Gender equality in education, definition and measurement. We have agreed that gender equality within education is important. اس بات کو تو ہم نے مان لیا. لیکن ایک بیسک ایشو آتا ہے کہ اس جینڈر ایکوالٹی کو ایجوکیشن کے اندر کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے اور کس طرح سے میئر کیا جائے. خیال رکھیے گا کہ اس طرح کی ڈیفینیشن نہ آپ کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز دیتے ہیں اور نہ آپ کو ایجوکیشن فار آل دیتی ہے، لیکن اس میں صرف ایک براڈ طریقے سے ایکوالٹی کی بات کی گئی ہے. لیکن ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایکوالٹی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ایک مختلف لوگوں میں یا مختلف کانٹیکسٹ میں ایکوالٹی ول بی ڈیفائنڈ ڈفرینٹلی. اب یوزلی جو گولز ہوتے ہیں وہ جینڈر پیرٹی گولز ہوتے ہیں. جینڈر پیرٹی گولز وہ گولز ہوتے ہیں جو کہ نمبرز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اسی طرح کے گولز ہمیں نظر آتے ہیں ای ایف اے میں اور ایم ڈی جیز میں بھی. So the parity goals of gender are actually talking about equal number of participation, number of boys and girls participating in education. چاہے وہ ایجوکیشنل آؤٹ کم کی بات ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سروائیول کی بات ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل ایکسیس کی بات ہو. جینڈر ایکوالٹی کے جو گولز ہوتے ہیں they are comparatively different, more or less qualitative, کیونکہ ان کی وہ ایشوز اس میں ہم ایڈریس کرتے ہیں جو کہ ہم صرف کاؤنٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ان کو سمجھنا ضروری ہے اور ان ڈیپتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیز آر واٹ وی کال جینڈر ایکوالٹی گولز. سو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جینڈر ڈسپیرٹیز ختم کرنی ہے 2005 میں، اگر یہ ای ایف اے کے گولز میں ہم نے یہ کہا، اور اگر ہم نے ایم ڈی جیز میں جو کہ ہماری ایکسپائر ہوئی ہیں 2015 دسمبر میں کہا کہ ہم نے جینڈر پیرٹی اس میں اچیو کرنی ہے، تو دیٹ از آل اباؤٹ ہیونگ ایکول نمبر آف بوائز اینڈ گرلز ان اسکولس، ہیونگ دا سیم سروائیول ریٹ اینڈ ہیونگ دا مور اور لیس دا سیم ایجوکیشنل اچیومنٹس. لیکن ان دونوں کا تعلق بہرحال زیادہ تر ایکسیس اور پارٹیسپیشن سے تھا. لیکن یہ اس طرح سے ایشوز جو ہیں آپ کے ایڈریس نہیں کرتی جو کہ بیسک جس کی وجہ سے لڑکیوں کو ڈسکریمنیشن فیس کرتی ہیں لڑکیاں اپنے سوشو کلچرل کانٹیکسٹ میں یا ایجوکیشنل کانٹیکسٹ میں. سو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وٹ ایور میئرمنٹ از چوزن، اٹ از چوزن ان اے وے دیٹ اٹ انشورز گرلز فل پارٹیسپیشن ٹو اینڈ اچیومنٹ ان بیسک ایجوکیشن آف گڈ کوالٹی. سو پارٹیسپیشن ہے کیا یا ایکسیس ہے کیا؟ کیا جو بچیاں یا بچے اسکول آ جاتے ہیں یا کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے ایک جیسی ایجوکیشن حاصل کی یا سب نے ہی اس دن کے لیسنس کو لرن کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑتی ہوں، کیونکہ ایز اے ٹیچر آپ کو محسوس کرتے ہوں گے کہ بچے جب کلاس اٹینڈ کریں تو it is not equal to what we say what the students have learned. تو لرننگ ایک بات ہے اور ان کی فزیکل پریزنس ایک دوسری بات. So measuring gender equality in education is conceptually demanding، یعنی اس کے لیے آپ کو خاص قسم کی میجرمنٹس چاہیے، کیونکہ اس کو کمپیئر کرنا بھی ایک کانٹیکسٹ سے دوسرے کانٹیکسٹ میں اتنا آسان نہیں ہے جو کہ جینڈر پیرٹی کے میجرمنٹس ہوتے ہیں. Because what you need to do is to focus on a large range of indicators which might be complex. It necessitates conceptual creativity or openness to explore the range of pathways. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ ایکوالٹی کے کانسیپٹ کو کمپیریٹیو ایجوکیشن میں جس طرح سے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے وہ ویری کرتا ہے. وہ اس لیے ویری کرتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جس کو ہم جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایکوالٹی میں ہمیں دے شوڈ ریلیٹ ٹو دا اسپیسیفک کانٹیکسٹ آف دا پلیس. کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں ڈسکریمنیشن فیس کر رہی ہیں، وہ کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ ول بی ڈفرینٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہیں ایکوالٹی کے وہ بھی مختلف ہوں گے ایک کانٹیکسٹ سے دوسرے کانٹیکسٹ سے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایک قسم کے انڈیکیٹرز نہیں بنا سکتے، لیکن ہاں کچھ انڈیکیٹرز ہم ایک اسپیسیفک دیکھیں بنائیں گے اور کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہوں گے کہ تھوڑے سے جو جنرلی سب کے لیے اپلیکیبل ہوں گے. اور کمپیریٹیو ایجوکیشن میں
ایکوالٹی ان جینڈر ٹرمز میں ہمیں اسی قسم کے لیسنس حاصل ہوتے ہیں.